بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ آج یکم محرم ہے اور یکم محرم خلیفہ دوم مراد رسول فاتح ایران اور شام، فاتح بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ حج سے واپس آئے ہوئے آپ کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک غلام آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرا مالک مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم روزانہ لیتا ہے مجھ سے مزدوری اجرت کے طور پہ۔ یہ مغیرہ بن شبہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف میں غیر ملکی اور غیر مسلموں کا داخلہ اور وہاں رہنا منع فرما دیا تھا، لیکن مغیرہ بن شبہ کی پرزور اصرار پر آپ نے اس غلام کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بہت سارے کام بتائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو وہ 2 درہم تم سے صحیح لیتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمائش کی کہ تم میرے لیے بھی ایک ہوا سے چلنے والی چکی بنا دو۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں کہا کہ ہاں، میں تمہارے لیے چکی تو بناؤں گا، اور ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی لوگوں کو۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ذو الحجہ کی 25 یا 26 تاریخ کو آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ غلام، جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، پہلی صف میں تھا۔ جب آپ نیت باندھ کے ابھی امامت شروع کر ہی رہے تھے کہ اس نے اپنے 2 دھاری خنجر سے آپ پہ وار کیے اور 6 اس نے آپ کے اوپر وار کیے۔ آپ نیچے گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور چھوٹی چھوٹی صورت جلدی سے پڑھا کے 2 رکعتیں مکمل کیں۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے 13 دیگر لوگوں کے اوپر خنجر سے وار کیے، جس میں 6 شہید ہو گئے اور 7 شدید زخمی ہوئے۔ ایک عراقی شخص بتایا جاتا ہے، اس نے کمبل ڈال کے اس کو قابو میں کیا تو اس نے فوراً ہی خودکشی کر لی۔ آپ نے ہوش میں آئے اور پوچھا کہ مجھ پہ حملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اسی غلام نے کیا ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ آپ 3 دن تک زندگی و موت کی کشمکش میں رہے اور یکم محرم کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حبیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ آپ تلوار لے کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قصہ تمام ہی کر دیتا ہوں، کہ راستے میں حضرت حذیفہ ملے جو حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آج وہ قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے بیٹے باپ سے باغی ہو رہے ہیں، باپ اپنے گھر والوں سے باغی ہو رہا ہے، بیویاں شوہروں سے باغی ہو رہی ہیں، غلام اپنے آقاؤں سے باغی ہو رہے ہیں۔ میں اس قصے کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے نہایت دانشمندی سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ آپ شدید غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر گئے تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھا رہے تھے کہ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ سمجھ گئے کہ عمر ہے۔ ان کی بہن نے فوراً حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے پیچھے کر دیا اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر آئے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ بہنوئی کو مار مار کے لہو لہان کر دیا اور بہن کے منہ پہ اتنی زور سے چانٹا مارا کہ ان کا منہ لہو لہان ہو گیا، اور کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے
جیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ عمر تم ہمیں مار بھی دو لیکن اب ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم ایمان اب یہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کی بہن نے کہا کہ قرآن ناپاک لوگوں کے لیے نہیں اترا، پہلے تم غسل کر کر آؤ، پاک ہو، پھر ہم تمہیں سنائیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ کی وہ آیات سنائیں جو وہ ان کی بہن و بہنوں کو سنا رہے تھے۔ یہیں سے آپ کے دل کی حالت بدل گئی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ سے پہلے 40 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو ایک نئی طاقت مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عظمت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشا اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کے اندر ایک طاقت اور ہمت پیدا ہو گئی، اور جو پہلے چھپ کے نماز پڑھتے تھے اب وہ حرم شریف میں اعلان نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے پیارے نبی سے فرمایا کہ کیا ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو پھر کہا کہ ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھیں؟ چنانچہ مسلمان کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، اور جب ہجرت کا موقع آیا تو سب مسلمان چھپ چھپا کے ہجرت کر رہے تھے کہ کہیں کفار نقصان نہ پہنچائیں، لیکن حضرت عمر گھر سے نکلے، ہاتھ میں تلوار لی اور کمان لٹکائی، ہاتھ میں تیر پکڑے اور سیدھے آپ حرم شریف میں تشریف لائے۔ 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے، اور وہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس ایک ایک سے جا کے کہا کہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جس کو یہ شوق ہے وہ وادی کے پیچھے آ کے مجھ سے ملے، میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ آپ نے اعلان ہجرت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی، اور ان کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت تھی، اور ان کا امامت کرنا اسلام کے لیے رحمت تھی۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام تیزی سے آگے بڑھا اور مسلمانوں میں ایک ہمت اور طاقت پیدا ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو قوی سمجھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 احادیث مروی ہیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کو سلام کیا اور فرمایا کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ فاتح ایران اور شام ہیں، آپ فاتح بیت المقدس ہیں۔ جب آپ بیت المقدس تشریف لے کے گئے تو نہ کوئی پروٹوکول تھا، نہ آگے پیچھے کوئی اور تھا، ایک غلام تھا، آپ تھے، اور ایک سواری تھی، اور سواری پہ 700 میل کے سفر کا راشن بھی تھا، اس لیے ایک ہی آدمی سفر کر سکتا تھا۔ آپ نے منزلیں طے کر لیں، ایک منزل غلام اونٹ کے اوپر ہوتا، آپ نکیل پکڑ کے چلتے، اور دوسری منزل سے آپ سوار ہو جاتے ہو، غلام نکیل پکڑ کے چلتا۔ جتنا انصاف اور عدل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، آج وہی انصاف اور عدل یورپ نے اپنایا ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت عمر کے تمام طریقے اپنا کے دنیا میں ترقی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور ہم حضرت عمر کے طریقوں کو چھوڑ کے پستی میں چلے گئے ہیں۔ ایک مشہور صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ ویٹیکن سٹی کے دورے پہ گئے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکمل کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اسی سے لاز نکالتے ہیں اور اپنے قانون میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ اپنی سینکڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کو روز قیامت کے دن جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا اندر ایک محل ہے اور اس میں خاتون وضو کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ جب حضرت عمر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ عمر، میں نے کیا کہتے ہیں کہ خواب میں آپ کا محل دیکھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہاں آپ کی زوجہ تھی، اس لیے میں فوراً آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے بھی غیرت کریں گے؟ حضرت عمر کے بارے میں اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم اس کو کہتے رہیں تو گھنٹوں بیت جائیں گے، لیکن حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکیں گے۔
انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔